السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے 11 اپریل سن 2021۔ کابینہ نے منظوری دی ہے کہ نیب کے آفیشلز کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ براڈ شیٹ اسکینڈل کے حوالے سے یہ ساری انویسٹیگیشن جو کی تھی جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے، اس کی روشنی میں کابینہ نے جو منظوری دی ہے اس میں 2 ایکس چیئرمین نیب ہیں، نیب کے آفیشلز، اور بظاہر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس لیے انکوائری کی جا رہی ہے کہ نیب نے جو 2 نمبری کی اور براڈ شیٹ میں لوگوں کو پیسے بھی غلط ہوئے، پیمنٹ کی گئی اور ان آفیشلز کو سزا ملنی چاہیے۔ جو پرائما فیسی یہ بات جو بڑی اچھی لگتی ہے کہ اگر کسی نے ماضی میں کوئی کام خراب کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کیا یہ واقعی جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ سزا دینے کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے کوئی جرم کیا، یا وزیراعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کسی چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو نیب کا قانون بھی دیکھنا ہوگا اور اس کے لیے جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ مالم جبہ ایک بڑا اسکینڈل ہے، نیب نے اس میں جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے اعظم خان صاحب، وہ بھی اس میں ملوث ہیں، اس میں اور بھی کے پی کے بڑے پاورفل لوگ وہ بھی ملوث ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کو یہاں پہ جہاں پر آج وہ جس پوزیشن پر ہیں لانے میں سب سے بڑا کردار جو ہے اور ان کی جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ اعظم خان صاحب کی ہے۔ تو کہیں یہ کوئی بدلہ لینے کی بات تو نہیں ہو رہی؟ کہیں نیب کا مسئلہ اس لیے ٹوسٹ کرنے کی بات تو نہیں کی جا رہی کہ جو مقاصد حاصل کرنے ہیں وہ مقاصد نیب ابھی وہ حاصل نہ ہو رہے ہوں؟ تو ذرا اس کو تھوڑا باریکی سے جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نیب کا جو آرڈیننس ہے جس کے ذریعے نیب بنایا گیا، اس کی کلاس 36 یہ کہتی ہے کہ کسی فیڈرل گورنمنٹ، کسی صوبائی حکومت، کسی نیب کے چیئرمین اور کسی نیب کے آفیشل کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے یہ اختیارات کا استعمال جو کیا ہے، یعنی جو ان کے ڈیسیژنز ہیں ان کے خلاف کہیں پر بھی کوئی کیس داخل نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1 ایک تو اس میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کو یہ مینڈیٹ قانونی اور آئینی طور پر یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ نیب کے آفیشلز کو وہ انویسٹیگیٹ کر سکے۔ اب بظاہر یہ ہے کہ جی پرانے آفیسرز کے خلاف کارروائی کی جائے، 2 چیئرمین، ایک چودھری قمر زمان کا نام آ رہا ہے، دوسرا ایڈمرل فصیح بخاری صاحب کا نام آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سوئس جو کیسز ہیں ان میں بھی انہوں نے بڑی 2 نمبری کی، اور وہ جو ان کی غلطی کی وجہ سے جو سوئس عدالتیں ہیں وہ آصف زرداری صاحب کو سزا نہیں انہوں نے دی۔ یہ ایک فیلسی ہے، یہ ایک جھوٹ ہے۔ یہ اس لیے جھوٹ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود وہ لیٹر نہیں لکھ رہے تھے سوئس عدالتوں کو۔ وہ سوئس عدالتوں کو جو قانونی معاونت پاکستان کو دینا تھی وہ نہیں دی گئی، اور and that was done by the orders of Prime Minister یوسف رضا گیلانی، اور یوسف رضا گیلانی اس بنیاد پر اپنے عہدے سے نااہل بھی ہوئے، ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا۔ لیکن اب یہ سارے جو قانون کے سمجھنے والے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو وزیر اعظم کے ارد گرد ہیں، یہ وزیر اعظم کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا نیب کا مسئلہ ٹوسٹ کرنا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب کو یہ اختیار چاہیے تھا، اعظم خان صاحب خون کے پیاسے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بدلہ لینا نیب کے آفیشل سے، تو یہ ایک اس طرح کا آپ نے جو کابینہ کے ذریعے اپروول دے کے اب آپ یہ ایف آئی اے کو نیب کے اندر چاہتے ہیں کہ وہ چلی جائے، اور وہاں پر بظاہر یہ ہو کہ جو پرانے لوگ تھے ان کے خلاف انکوائری، بہت سے وہ لوگ ابھی موجود ہیں، بہت سے انویسٹیگیٹرز موجود ہیں جو ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، لیکن شہزاد اکبر صاحب اور اعظم خان صاحب وہ جو ایک پرانی بات چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے نیب کو ٹوسٹ کرنا ہے، اس کے مسئلے کو ان سے بدلہ لینا ہے، یہ کہیں وہ تو نہیں ہے؟ قانون اس بات کا اختیار نہیں دیتا۔ اور دوسری بات آ جائیں آصف علی زرداری صاحب کے ایکویٹل کی بات آ جائیں۔ آصف علی زرداری صاحب کا جو ایکویٹل تھا بہت سارے کیسز میں، ایس جی ایس ریفرنس کٹکنا، یہ وہ، ان سب میں اس لیے ہوا ایک کہ جو اوریجنل ڈاکومنٹس تھے وہ نیب کی عدالت سے چوری ہوئے، ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے انکوائری کی، ابھی تک نہ اس انکوائری کا کچھ پتہ چلا۔ اور بڑی میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں
کہ جس جج نے, میں کوئی توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا, یہ میں صرف فیکٹس دے رہا ہوں, اور اس میں کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا جج صاحب نے جو فیصلہ کیا ہوگا وہ قانون اور آئین کے مطابق کیا ہوگا. اگر اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو ظاہر ہے فوٹو اسٹیٹ کاپیز پر تو فیصلہ نہیں ہوتا. تو جج صاحب محمد بشیر صاحب نے ان کو بری کر دیا. اب وہ جج چوتھی دفعہ اس کو ایکسٹینشن ملی ہے. محمد بشیر صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی سزا دی. تو آپ نیب کے آفیشلز کے خلاف انکوائری کرنے چلے ہیں سوئس کیسز میں جی کہ انہوں نے ڈاکومنٹس پورے نہیں دیے, جبکہ وزیر اعظم سب کو پتہ ہے اس وقت کے پاکستان یوسف رضا گیلانی سب سے بڑی رکاوٹ تھے. نیب کہاں فیصلے کر رہا تھا؟ یہ فیصلے تو اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کر رہے تھے, اور ان کی حکومت بھی گئی. انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا. اچھا, پھر اس میں ایک اور بات ہے, یہ جو براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے, اس کے ٹی او آر میں سوئس کیسز کہاں تھے مجھے بتائیے. اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, نمبر 1 تو اس کے ٹی او آر میں یہ چیز شامل نہیں تھی. اگر آپ حکومت کے بار بار سپریم کورٹ اگر احتساب میں انٹرسٹڈ ہیں, یہ میں بالکل اب واضح کہتا ہوں, اگر یہ حکومت احتساب میں انٹرسٹڈ ہے, سپریم کورٹ بار بار یہ کہہ چکی کہ 120 عدالتیں بنائیں, مزید بنائیں. آپ یہ پچھلے کئی مہینوں سے جا کے عدالتوں میں کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بنا رہے ہیں, ہم نے سنا, ہم نے سب کو سنا, بڑے بڑے وزیر اعظم کو بھی سنا کہ 30 عدالتیں قائم ہو رہی ہیں. میں بالکل اس میں جو ان کے وزیر قانون کو سنا ہم نے, اس کے علاوہ اور بھی جو بہت سارے جو لائرز ہیں جو اس حکومت کا حصہ ہے, کہ جناب وہ پیسے آ گئے اور وہ عدالتیں بن رہی ہیں. جنوری میں یہ کہا سب نے آن ریکارڈ, آج اپریل آ گیا اور کوئی کسی طرح کی احتساب کی عدالت نہیں بنی. تو اگر آپ احتسابی عمل میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کیوں نہیں بناتے عدالتیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان تو آپ کو 120 کا کہہ چکی ہے. یہ نیب کا اب یہ ایک گھنونا کام شروع کیا ہے اعظم خان صاحب نے, اور شہزاد اکبر ان کے ہی اشاروں پر ناچ رہا ہے. انہی کے, میں بالکل, مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میرٹ پہ شہزاد اکبر صاحب کی کوئی جگہ نہیں بنتی, لیکن کیونکہ وہ اعظم خان کا ان کے ساتھی ہیں, ان کے ساتھ ان کے الائنمنٹ ہے, تو اس لیے وہ اب نیب اور پھر چینی اسکینڈل کو, یہ سارے چیزیں جو ہیں, شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو شہزاد اکبر دیکھ رہا ہے, یعنی وہ وزیر داخلہ صاحب نہیں دیکھ رہے. شہزاد اکبر از دا موسٹ پاورفل پرسن بیکاز آف اعظم خان. اور اب نیب کے اندر یہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, براڈ شیٹ اسکینڈل کا نام لے کے ایک پوری وہ کریٹ کر کے. مت کریں ایسا, یہ آپ کے لیے نامناسب ہے, آپ کی انٹیگریٹی پر یہ نام آئے گا, اور اس کا جو نقصان ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو ہوگا. اب مالم جبہ میں ملوث اعظم خان ہے, وزیر اعظم نہیں ہے. مالم جبہ میں شاید اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں شاید وہ بھی اس میں ملوث ہوں گے, اور بھی لوگ تھے وہ ملوث ہوں گے, لیکن عمران خان صاحب کا دامن صاف ہے. اب وہ اس آفس میں بیٹھ کر, آپ وزیر اعظم کے آفس میں ان کے پرنسپل سیکرٹری بن کر آپ یہ جو کام کر رہے ہیں شہزاد اکبر کے ذریعے, اب ایف آئی اے جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, یہ غیر قانونی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں جن کیسز کا, آپ شروعات کی بات, اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نیب کے چیئرمین نے یہ کر دیا, کیا ہوگا نیب کے چیئرمین نے, لیکن اس وقت کی حکومت سب سے پہلے جناب یوسف رضا گیلانی, جن کو آپ نے سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن بنوا دیا ہے اپنے حکومتی ووٹ دے کر, انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا سوئس کورٹس کے حوالے سے, اور آصف علی زرداری کو سزا نہیں ہوئی. وہ آپ کی آنکھوں کا تارا ہیں. فٹافٹ صادق سنجرانی صاحب نے ان کو بھی چیمبر الاٹ کر دیا, بلاول بھٹو صاحب کو بھی چیمبر الاٹ کر دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب نیب کے اندر گھسیں گے. شہزاد اکبر صاحب کا یہ جو گھنونا کھیل ہے, یہ ایک بہت بڑا داغ لگائے گا وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ پر. یہ بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کو ایک عدالتی حکم کے ذریعے, یا تو سپریم کورٹ اس کا آرڈر کرے, یا پھر کوئی جوائنٹ آپ انویسٹیگیشن بنا کے فیکٹ فائنڈنگ اس میں آپ کریں. آپ ان کو امیونٹی حاصل ہے نیب کے لوگوں کو, اور اس سارے معاملے میں ٹاپ سے سب چیزیں ہو رہی تھیں. نیب کے جو لوگ ہیں انہوں نے, شاید یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا اور نیب کو انڈیپینڈنس دی, اور پھر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی شخصیت اپنی ایسی کہ انہوں نے کسی پریشر کے آگے آنے سے انکار کیا اور وہ کھڑے ہو گئے. اور لیکن نیب کے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, جو انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرتے, لیکن آپ کو قانون کے مطابق چلنا ہے. یا تو آپ ان کی سروسز ٹرمینیٹ کر دیں کسی قانونی آپشن کو اختیار کرتے ہوئے, ان کے کانٹریکٹس آپ رینیو نہ کریں. آپ انہی لوگوں کو رینیو کر رہے ہیں, انہی لوگوں کو ساتھ آپ آگے لے کے آ رہے ہیں, اور اب ایک ایسی چیز کا بہانہ بنا کے آپ نیب کے اندر شہزاد اکبر صاحب
گھسنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر جبکہ پرنسپل سیکرٹری صاحب خود مالم جبہ کیس میں ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ نہ کیا ہو، لیکن جب ریفرنس اگر ہے اس میں اگر وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے، ابھی تک تو وہ ملزم ہے۔ تو یہ ایک بڑی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس سے حکومت بچ سکتی تھی، اس سے بچنا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ذاتی جو اس وقت لوگوں کے اپنے مفادات ہیں وہ ان کو سامنے رکھ کر وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس کی باقاعدہ اس کو ایک دوبارہ دیکھیں اس کو، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا، اور چند کرپٹ لوگ اپنے آپ کو یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک نہایت ہی ایک فیوٹائل ایفرٹ ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔